بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی بہنوں، آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں سے نوازے، آمین۔ اپنے چینل عین الیقین پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بھائی بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتا دیا، مگر ہم لوگ دنیا میں آ کر اپنے ہی طریقے سے زندگی گزارنے لگے۔ ہم نے اپنے ہی معاملات شروع کر دیے۔ حسد، کینہ، حرص، لمبی امیدیں، دشمنیاں اور انہی جیسی اور کئی چیزوں کے پیچھے اپنی زندگی ضائع کرنے لگ گئے، جبکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں 4 چیزیں مل جائیں تو اس کے بعد تم دنیا کی کسی چیز کے نہ ملنے پر افسوس نہ کرنا۔ جب یہ 4 چیزیں مل گئیں تو تم سمجھنا کہ تمہیں ساری دنیا ہی مل گئی ہے، کیونکہ یہ 4 چیزیں دنیا کے پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ بھائی بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی جس طرح گزاری، ہمیں بھی اپنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ مبارکہ پر گزارنی چاہیے، ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا چاہیے، ان کی سنت مبارکہ کی پیروی کرنا چاہیے۔ تو بھائی بہنوں، جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 4 چیزیں ارشاد فرمائیں، ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کے اخلاق اچھے ہوں، بڑوں کی عزت کرے، چھوٹوں پر شفقت کرے۔ اچھے اخلاق والا بندہ دوسروں کے دل جیت لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق کی تعلیم فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے علاوہ جانوروں پر بھی اپنے اخلاق سے پیش آتے اور ان کو مارتے نہیں تھے، ان کا خیال رکھتے تھے۔ کسی کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا ہی تو اچھے اخلاق کی نشانی ہے۔ جس کے اخلاق اچھے ہیں اس کے پاس دنیا کی بہت بڑی دولت ہے۔ بھائیو بہنوں، دوسری چیز یہ ہے کہ انسان حلال اور پاکیزہ رزق کمائے۔ حلال رزق کھانا ایک عبادت ہے۔ انسان پیسے تو ویسے بھی کما لیتا ہے، لیکن اگر حلال کمائے گا تو اسے رزق حلال کمانے کی وجہ سے اسے ثواب بھی ملے گا اور برکت بھی ہوگی، کیونکہ رزق حلال عین عبادت ہے۔ حلال کمانے کے بعد اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے گا تو اسے یہ بھی ثواب ملے گا۔ جو انسان رزق حلال کماتا ہے اور کھلاتا ہے
اور اس سے اسی وجہ سے نیکیوں کی توفیق ملتی ہے، پھر اس بندے کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ بھائیو بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 4 چیزیں بتائیں اور فرمایا کہ تمہیں دنیا کی کوئی اور چیز نہ ملے تو افسوس نہ کرنا، کیونکہ تمہارے پاس بہت بڑی دولت کے خزانے پہنچ چکے ہیں۔ تو بھائی بہنوں، تیسری چیز بھی آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ امانت میں خیانت نہ کرنا بلکہ دیانت داری سے کام کرنا۔ اگر کوئی شخص امانت میں دیانت داری کرتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ اس کے پاس دنیا کی ایک ایسی دولت ہے جس کا کوئی ثانی نہیں۔ امانت صرف مال و دولت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی کسی کو کوئی راز کی بات بتائے اور ساتھ کہے کہ یہ بات کسی اور کو نہ بتانا، تو یہ بھی ایک امانت ہے۔ اگر وہ دوسرا آدمی کسی کے راز کی بات کسی کو بتا دے گا تو یہ امانت میں خیانت ہوگی۔ اگر کسی بندے کے پاس علم ہے تو وہ علم سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچاتا تو وہ بھی امانت میں دیانت داری نہیں کرتا بلکہ امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ وہ علم بھی اس کے پاس امانت ہے جس سے وہ خود بھی فائدہ اٹھائے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے۔ اسی طرح مال و دولت میں بھی امانت ہوتی ہے۔ اگر کوئی کسی کے پاس امانت رکھوائے تو اس بندے کو چاہیے کہ امانت کا خیال رکھے۔ اور بھائیو بہنوں، چوتھی چیز یہ ہے کہ انسان اپنی بات میں سچا ہو، یعنی جب بھی بات کرے سچ بات کرے، جھوٹ سے بچنے کی پوری کوشش کرے۔ ایک حدیث میں ہے کہ مسلمان ہر گناہ کر سکتا ہے مگر جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ مومن کی شان ہی نہیں کہ جھوٹ بولے۔ جھوٹ کی وجہ سے کئی گناہ پیدا ہوتے ہیں۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی نحوست سے اور گناہ کرنے شروع کر دیتا ہے، اور جو بندہ سچ بولتا ہے وہ یہ سمجھ لے کہ اس کے پاس دنیا کی بہت بڑی دولت آ گئی ہے۔ تو بھائیو بہنوں، یہ 4 چیزیں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے ارشاد فرمائیں کہ یہ 4 چیزوں کی دولت جس کو مل جائے اس کو دنیا کی اور کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑ سکتی۔ بھائی بہنوں، آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان 4 چیزوں کو حاصل کرنے کی طاقت عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ مبارکہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل کرم اور رحمتیں عطا فرمائے، سب پریشان حال جو ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو مشکلوں میں ہیں اللہ تعالی سب کی مشکلیں آسان فرمائے، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے اور بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرمائے۔ بھائی بہنوں، اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خاندان کا خیال رکھیں، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں، اپنے وطن پاکستان کے لیے دعا کریں، اور جو فوت شدگان ہیں
ان سب کے لیے فردن سب کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل کرم اور رحمتیں عنایت فرمائے، ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ تو بھائیو بہنوں، اگلی ویڈیو تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔